بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ہر کوئی ایمان لایا، نبی بھی، رسول بھی اور تمام مومن. رسول اور تمام مسلمان ایمان لائے باللہ اللہ پر، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، ان رسولوں کے درمیان میں سے کسی کے سلسلے میں ہم تفریق نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ، رسولوں پر ایمان لانے میں آپ کا مقام سب سے آخری نبی سید المرسلین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا یہ تھا کہ چونکہ آپ کی نبوت دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے، ایک زمانے کے لیے خاص نہیں ہے، ایک علاقے کے لیے خاص نہیں. جب آپ کی نبوت آفاقی ہے، ہر زمانے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت، اپنی قیومیت کے تقاضوں کے مطابق اس کے دلائل کو بھی انتہائی عام اور انتہائی عام رکھا. چنانچہ انہی دلائل کا کسی قدر ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے بعض اہل سماعت کو یہ شاک اور دشوار معلوم ہو رہا ہو کہ ہم قدر تفصیل سے یہ گفتگو کر رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت پر دلیلوں کی. لیکن غور کریں کہ دعوتی نقطۂ نظر سے اگر آپ اسے بغور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ جانتے ہیں کہ آپ کے سچے ہونے کی اس قدر دلیلیں ہیں، تو خود پہلے تو ایمانی اعتبار سے ہمیں قوت و اطمینان حاصل ہوتا ہے. ہمارے ایمان میں پختگی آتی ہے، اطمینان اور مزید اطمینان، ایمان پر اور ایمان بڑھتا جاتا ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، یقین بڑھتا ہے. اس کے اور بھی کئی فائدے ہیں. اس میں ساتھ ساتھ جذبہ ابھرتا ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اتنی پختہ، اتنی مضبوط، اتنے دلائل سے آراستہ ہے، تو آپ کی شخصیت کی اتباع، آپ سے محبت کے تقاضے کتنے زبردست ہیں. کوئی شخص آپ کی طرح کائنات میں ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پہ آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا. چنانچہ ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے، دوسری طرف دعوتی نقطۂ نظر سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، یہ پہلو اجاگر ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر علاقے کے انسان کو بآسانی ہم قائل کرا سکتے ہیں، مطمئن کر سکتے ہیں اس بات پر کہ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. لہذا اس موضوع کو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کتنا بھی طول دیا جائے وہ طول نہیں کہلا سکتا. وہ ہماری اور آپ کی ایک ضرورت ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی ضرورت ہے، اور ضرورت ہے تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے اتنی چیزیں مہیا فرمائی، اس کو محفوظ رکھا. ہمارے اسلاف نے اس کو سینت کر، سجا کر، سمیٹ کر ہم تک پہنچایا ہے. ان میں سے چند ہی باتوں اور چیزوں کو ہم جان رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی ہماری گفتگو چل رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں اور حدیثوں سے متعلق جو مستقبل کی خبروں پر مشتمل ہے، اور آپ نے جیسا بیان کیا ویسا ہوا. ایسی کچھ باتیں اس ایک کتاب میں، وہ بھی مختصر، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کا اختصار کر کے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، الجواب الصحیح کا اختصار، اس کی چند مثالیں ہم جان رہے ہیں. دوسری کتابیں اور بہت ساری مثالوں سے، کتب احادیث، کتب سیرت، اور پھر اس موضوع سے متعلق دلائل النبوہ کی کتابیں اس سلسلے میں بھری پڑی ہوئی ہیں. احادیث میں مستقبل کی دی گئی خبروں سے متعلق علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں مستقبل کی ایک مثال اور بیان کی ہے. ہم کچھ احادیث پچھلے دروس میں جان چکے، قرآن کی آیتیں اور احادیث. یہاں مستقبل سے متعلق جو اگلی دلیل یا اگلی حدیث شیخ نے پیش فرمائی ہے وہ ہے صحیحین کی بڑی مشہور روایت.
جس کے مختلف صحابہ کرام سے مروی الفاظ میں تھوڑے تھوڑے فرق ہیں. جیسے مثال کے طور پہ حضرت ثوبان سے جو روایت مروی ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، کہ میری امت کا ایک طائفہ، ایک گروہ حق پر ظاہر یعنی غالب رہے گا، قائم رہے گا. لا یضرهم من خذلهم، جو ان کی مدد اور ساتھ چھوڑ دے گا، ان کا تعاون نہیں کرے گا، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ان حدیثوں میں یا اس حدیث میں اور اس سے ہمانہ حدیثوں میں اہل حق کے لیے جہاں تسلی کا سامان ہے، اہل بدعت اور اہل حق کا ساتھ چھوڑنے والے یا ان کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سبق اور عبرت کا پہلو بھی ہے. غور کریں کہ ان کے حق کو یا اہل حق کا ساتھ چھوڑ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لا یضرهم من خذلهم، جو انہیں چھوڑ دے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا، سہارا نہیں دے گا، وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک، یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے گی اور وہ اسی طرح کے ہوں گے. یہی روایت بخاری اور مسلم میں ہے. بخاری کے الفاظ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے یوں ہے مرفوعاً کہ لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یاتیہم امر اللہ وهم ظاہرون، اللہ کا قیامت آ جائے گی اور وہ اسی طرح غالب اور اسی طریقے سے قائم رہیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت بھی ہے، اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے اور مختلف روایتیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اخبر بہ حین کانت امتہ اذل الامم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، یہ حدیث بیان کی اس وقت جب آپ کی امت، آپ کے ماننے والے نام لیوا دنیا کی دیگر قوموں اور امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کمزور تھی. تعداد اور ظاہری اعتبار سے امت مسلمہ کا اس وقت اگر جائزہ لیا جائے تو پوری دنیا کے اندر اذل الامم یعنی سب سے کمزور بے حیثیت امت اور قوم نظر آئے گی. لیکن آپ نے اس وقت یہ بات فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فانتشرت فی المشارق والمغارب، یہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت حق یہ مشرقی حصوں میں اور مغربی حصوں میں، مشارق اور مغرب، مشرق مغرب نہیں کہا، مشرقی حصوں میں اور مغربی حصوں میں یہ دین پھیل گیا. وکانا کما اخبر بھی، اور یہ ایسے ہی ہوا جیسا کہ آپ نے خبر دی تھی. پیچھے حضرت ثوبان کی وہ جو لمبی روایت گزری ہے کہ مجھے زمین کو مشرق اور مغربی حصے لپیٹ دیے گئے اور میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے دکھایا گیا. تو وہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے خود تبصرہ کیا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام جو پھیلتا گیا، اہل اسلام کا جو غلبہ اور علاقہ بڑھتا گیا، وہ مدینہ سے مشرق کے علاقوں اور مغرب کے علاقوں میں پھیلا، نہ کہ شمال اور جنوب کے علاقوں میں. تو آپ نے جیسا کہا ویسا ہوا. فإنه وللہ الحمد والمنہ لم تزل فینا طائفۃ ظاہرۃ بالعلم والدین والسیف. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریف اور اسی کے احسانات ہیں. اس نے ہم پر احسان کیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طائفہ، ایک گروہ ہمیشہ علم کے ساتھ، دین یعنی دین حق کے ساتھ اور سیف تلوار یعنی غلبے کے ساتھ برابر غالب ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اور اس کے بعد اسلام تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑھتا ہی رہا. اور پھر آپ کا مشن پورا ہوا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا کی شکل آپ کی حیات طیبہ میں نظر آ گئی کہ لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. مسلمانوں کو استحکام، قوت، عزت، وقار، بلندی سب کچھ حاصل ہوا. اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں یہ چیز تو بالکل ظاہر عیاں اور بیاں ہو گئی، جس کی تمہید اور راستے کے جس کا معاملہ ہموار ہو چکا تھا عہد رسالت میں، اللہ صاحبہ الصلاۃ والسلام وہی ہموار ہو چکا تھا اور آپ نے پیشین گوئیاں بھی فرما دی تھی. اور پھر دنیا کے بیشتر آباد علاقوں میں، ایک تہائی بلکہ نصف یا اس سے کم و بیش علاقوں میں جو ہے اسلام کا غلبہ حاصل ہو گیا. اور یہ غلبے کی بات ہو رہی ہے جن علاقوں میں مسلمانوں کی قوت اور حکومت
قائم نہیں ہوئی وہاں اسلام کی دعوت اور اس کا پیغام پہنچ گیا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کے نام لیوا موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جب آپ اسلام کی تاریخ بھی پڑھیں گے تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسے توڑنے کے لیے، اس کو مجروح اور اسے بگاڑنے کے لیے بہت سی تحریکیں، ہاں، لشکری اور سیاسی محاذ پر، حکومتی سطح پر، فکری محاذ پر، تہذیب و ثقافت کے محاذ پر، علم اور تحقیق کے محاذ پر، ہر جگہ کھڑی ہوئی مسلمانوں اور اسلام کو چیلنج کرتے ہوئے کچھ طاقتیں. لیکن ہر بار یہی ہوا کہ اسلام اور مسلمان کبھی خطرے میں ضرور محسوس ہوئے، مسلمان شکست سے ضرور دوچار ہوئے، لیکن اسلام قائم رہا، غالب رہا، موجود رہا، محفوظ رہا. ایسا پچھلی قوموں کی طرح اسلام کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ یہود اور نصارہ کے کچھ ہی زمانوں میں، انبیاء کے جانے کے بعد، کچھ ہی زمانوں کے بعد جب ان کا حق نبی کا پیش کیا ہوا، حق اور سچی تعلیم جو ہے وہ گمشدہ سی ہو جاتی اور پھر غائب ہو جاتی، اور جو شکل موجود رہتی وہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوتی، یعنی تحریف شدہ، تبدیل شدہ. اسلام میں ایسا نہیں ہوا. قرآن بھی جس طرح نازل ہوا تھا حرف بحرف، نقطہ بنقطہ، ویسا محفوظ ہے. اور صحیح دین، صحیح اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آپ نے جس پر عمل کیا، صحابہ کرام کو جس کی تعلیم دی، جس میں تصوف نہیں تھا، جہمیت نہیں تھی، اشعریت نہیں تھی، اعتزال نہیں تھا، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت کے وہ اجزاء نہیں تھے جو بعد میں اختیار کیے گئے، وہ التزام مذہب کا وہ تعلیم نہیں تھی جو صحابہ کرام کے یہاں خالص دین کی پیروی کی شکل میں پایا جاتا تھا. یہ سب کچھ نہیں تھا. وہ خالص دین آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کچھ لوگ الزام دیتے ہیں نا کہ اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ بعد کی پیداوار ہے. انہی کے درمیان سے آپ یہ آواز سنیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے. ظاہر سی بات ہے. اہل الحدیث کسے کہتے ہیں؟ الحدیث قرآن کو اور سنت کو کہتے ہیں. اہل الحدیث یعنی قرآن اور سنت کو ماننے والے. اہل الحدیث وہ جو اہل السنہ والجماعہ بھی کہلاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج و طریقے پر چلنے والے، ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مصداق. اللہ نے کہا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی، تو ان کی اطاعت کرنے والے ہی اہل الحدیث ہیں، اہل السنہ والجماعہ ہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کی تعلیم پر عمل کرنے والے لوگ انتہائی صاف سیدھا، کوئی اس میں فلسفہ، پیچ، الجھاؤ نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بڑی دقت کی ضرورت پیش آئے. ہاں، ہمارے بعض علماء یہ کہتے تھے کہ بھائی کسی سے سوال کرو کہ جنت میں جانے کے لیے اتنا اسلام کافی ہے کہ نہیں جتنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا تھا. اگر وہ ہاں کہتا ہے اور یہی صحیح ہے، ہاں کہتا ہے، تو ساری بدعت کا رد ہو گیا، سارے مسالک اور مذاہب کا رد ہو گیا جو لوگوں نے مختلف شکلوں میں ایجاد کر لیے بعد میں خارجیت ہو، رافضیت ہو، اعتزال ہو، ارجا ہو، اشعریت ہو، تقلیدی مذاہب ہوں، یا تصوف کی شکلیں ہوں. ساری چیزیں ابوبکر صدیق عمر فاروق کے پاس جا کر ختم ہو جاتی ہے. وہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی. ان کا اسلام اور ایمان کیا تھا؟ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی اسے قبول کر لینا. تو جب اتنا ایمان اور اسلام، ان کے طریقے پر دین کا اختیار کرنا جنت میں جانے کے لیے، نجات پانے کے لیے، فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے کافی ہے، بلکہ کافی وہی چیز لازمی ہے، تو پھر دوسری چیزوں کی کیا ضرورت؟ صحیح دین وہی ہے. اور جو ابوبکر صدیق عمر فاروق کا دین تھا، صحابہ کرام کا دین تھا، وہی حق ہے. جو اس حدیث میں کہا گیا کہ میری امت حق پر قائم رہے گی، غالب رہے گی. وہ الحق ہے کیا؟ وہ الحق ہے کیا؟ اس سے ایک اور بھی نقطہ غور کرنے کے لائق ہے. اس کا مطلب اگر کسی بھی دین کی موجودہ شکلوں میں ہم تحقیق کرنے والے، جو کبھی کبھی کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ کون سا مسلک صحیح ہے، اس حدیث کے آئینے میں دیکھیں اور بہت ساری حدیثوں کے آئینے میں. اس حدیث کے آئینے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اہل حق اور حق کی پہچان یہ بھی ہے کہ کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں ہے. اب بتائیے، آپ صرف تاریخ میں جوڑتے جائیے کہ کون سے مذہب کے اور مسلک کے ماننے والے لوگ کب سے پیدا ہوئے. تو میں نے جیسا کہ عرض کیا آپ کو، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور ان کے زمانے میں یہ مسالک اور مذاہب جو آج ہم نے اختیار کر رکھے ہیں، کیا یہ پائے جاتے تھے؟ جب یہ وہاں موجود نہیں تھے تو اس حدیث کے آئینے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طائفہ، یہ طائفہ تو شروع میں ہی نہیں تھا. جو شروع میں ہی نہیں تھا وہ بعد میں ہوا تو بدعت ہے. دین میں نیا، دین میں اختیار کردہ نئی چیز ہے، جس کو ہر جمعہ میں اللہ کے رسول کہتے تھے کہ یہ نئی چیز، ہر نئی چیز گمراہی ہے.
یہ گمراہی ہوئی. ان مسالک کو اختیار کرنا جس سے صحابہ کرام ناآشنا تھے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اب اس کو صحابہ کرام اور اللہ کے رسول کے موافق بتانے کے لیے کتنی بھی کھینچتان کی جائے، یہ مسلک نہیں تھے. جو مسلک تھا وہی الحق ہے. وہ کیا تھا؟ قرآن حدیث صحابہ کا طریقہ. قرآن حدیث کو ویسے ماننا جیسے صحابہ نے اختیار کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے اختیار کروایا، اور قرآن نے کہا کہ ایمان وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جو صحابہ کرام کے طریق پر ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اب وہ دین ہمیشہ قائم رہے گا. تو آپ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غور کریں کہ یہ دین علم کی شکل میں، دین کی شکل میں اور غلبے کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد جیسے اس نے غلبہ پایا، تو آپ تاریخ کا کوئی زمانہ ایسا نہیں پائیں گے کہ ایک طائفہ اس دین کا علم بردار موجود نہ رہا، اس کو کہیں نہ کہیں غلبہ اور قوت حاصل نہ رہی ہو. لم یصبها ما اصاب من قبلها من بنی اسرائیل. علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اس حق کو وہ چیز لاحق نہیں ہوئی جو اس سے پہلے بنی اسرائیل اور ان سے پہلے کی قوموں کو لاحق ہوئی. وہ کس طرح کہ کانوا مقہورین مع الاعداء، کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بالکل مقہور، مغلوب، محکوم بن جاتے تھے، پورے کے پورے ماتحت، اور ان کی محکومیت میں، غلامی میں آ جاتے تھے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تمام دنیا کے مسلمان پوری دنیا میں اس طرح سے مقہور اور مغلوب بن گئے ہوں جیسے بنی اسرائیل یا پچھلی امتوں کے لوگ ہوتے تھے. بلکہ اگر مسلمانوں کا ایسا معاملہ ہوا بھی تو کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ، بل ان غلبت فی قطر کان فی القطر الاخر امۃ ظاہرہ، کہ اگر کسی دنیا کے کسی قطر یعنی کسی خطے گوشے علاقے میں مسلمان اگر مغلوب ہو بھی گئے تو دوسری خطے میں ایک دوسری امت حق کی ماننے والی ایسی موجود ہوتی جو ظاہر ہوتی، جو بلا روک ٹوک حق پر قائم رہ کر حق کو زندہ رکھتی، اس کی خدمت انجام دیتی. لم یسلط علی مجموعها عدوا من غیرہم. پوری تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ تمام مسلمانوں کے مجموعے پر ان کے علاوہ کوئی دشمن پوری طریقے سے مسلط اور غالب ہو گیا ہو. ہاں ولیکن وقع بینہا اختلاف و فتن. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ان کے درمیان آپس میں اختلاف اور فتنے واقع ہوئے، کہیں کہیں ان پر عذاب آئے، کہیں کہیں ان پر دشمنوں کا غلبہ اور تسلط قائم ہوا، لیکن پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا. شاید یہ معنی علامہ اقبال کے اس شعر میں پایا جاتا ہے، یا یہی مقصود ہو کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کہیں اگر مغلوب ہوتے ہیں تو دوسری طرف وہ غالب نظر آتے ہیں. ایسا پوری تاریخ میں آپ پائیں گے. کبھی کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، یہ تو لقب ہے، پہچان ہے ان مسلمانوں کی جو اہل بدعت کے مقابلے میں قرآن و حدیث کو اختیار کرنے والے ہیں. اب اس نام پر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ علم سے کورا ہے، حقیقت سے ناواقف ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ نیا نام نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے ایک تحریک چلی کہ مسلمان نام رکھا ہے تو آپ اہل الحدیث نہیں کہہ سکتے. یہ ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تھا تو ابراہیم، لیکن قرآن نے انہیں قانت کہا، اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار، قانت للہ، حنیف کہا، سب معبودان باطلہ سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف رخ کرنے والے، اس کی طرف یکسو اور متوجہ ہونے والے. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب دیا، خلیل الرحمن، کہ اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا تھا. یہ اوصاف، صفات اور پہچان کی کچھ چیزیں ہیں. ایسے ہی مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان بن گئے بعد میں، لیکن اہل حق کی پہچان اس میں کیسے ہوتی ہے کہ کون سے مسلمان وہ ہیں جو حق پر قائم ہیں. ظاہرین علی الحق کے مصداق کون ہیں؟ تو وہ مسلمان ہیں جو قرآن اور حدیث کو بنیاد دین کی کا مصدر اور اصل مانتے ہیں. اور قرآن و حدیث کے ماننے والے کون ہیں؟ تو کہا جائے گا اہل الحدیث، سلفی، سلف کے طریقے پہ چلنے والے، اہل السنہ والجماعہ. یہ القاب ہے ہاں پہچان کے لیے. یہ علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے یہاں مستقبل کی کچھ خبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس حدیث پر اختصار میں محمد بن عبد الوہاب نے ان کی بات کو ختم کیا. آگے ابھی آپ کے زمانے کی کچھ باتوں کا تذکرہ کیا. مستقبل کی باتوں کے سلسلے میں آپ پائیں گے کہ اس سے دوسری کتابیں بھری پڑی ہیں. یہ چند مثالیں ہیں، مکمل نہیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابھی کچھ دوسری کتابوں کے حوالے سے آگے کے دروس میں بعض اور مثالیں جانیں گے. اب نے اپنے بیٹے، اپنے نواسے حسن کے بارے میں کہا کہ میرا یہ سید بیٹا جو ہے، بخاری کی روایت ہے، ان ابن ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے. ہاں عنقریب مسلمانوں کے دو عظیم گروہ کے درمیان صلح کرے گا.
صلح کا باعث امیر معاویہ اور اہل کوفہ کے درمیان انہوں نے صلح کروائی. اس حدیث کی روشنی میں امیر معاویہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کہہ رہے ہیں، جس کو لوگ روافض اسلام سے خارج کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں، تحریکی ان کی تائید کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. وہ امیر معاویہ جن کی خلافت کو خود اہل بیت کی ایک ممتاز شخصیت حضرت حسن کی قبول کر رہی ہے، اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا زیادہ ذکر بھی نہیں کیا جاتا کہ ان کے سلسلے میں کچھ ایسے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رافضی بھی جواب نہیں دے پاتے، آخر میں ان کو سر امامت اور تقیہ کا بہانہ کر کے جو ہے فرار اختیار کرنا پڑتا ہے. جب وہ کوئی جواب نہیں دے پاتے تو جواب کہتے ہیں کہ یہ سر امامت ہے، ہاں امام ہونے کی کا بھید ہم نہیں جان سکتے، اور تقیتاً انہوں نے ایسا کیا، جبکہ ان چیزوں پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. تو خیر، حضرت حسین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، حسن کے بارے میں جیسا کہا ویسا ہوا. حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کو باغی فتنہ گروہ جو ہے کرے گا، قتل کرے گا، جو حق اور یہ ان کے ساتھ ہوں گے جو حق سے زیادہ قریب ہوگا. خارجیوں کے خروج کا کہ ایک جماعت جو ہے نکل جائے گی دین سے، اس طرح سے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے کہ شکار کو چھید کر نکل جاتا ہے، جیسے آپ نے کہا خارجیوں کا معاملہ پیش آیا. خارجیوں میں جو نشانیاں بتائی تھی تفصیل میں جائیں تو ان کے جو علامات بتائی تھی ہو بہو آج تک کے خارجیوں میں وہ صفات پائی جاتی ہیں. مسلمانوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دینا، ان کو قتل کرنا اور اہل اوثان اور اہل شرک سے دوستی گانٹنا، آج کے خارجیوں اور تحریکیوں کا بھی وہی مزاج نظر آئے گا. اس زمانے کے خارجیوں کا بھی جنہوں نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا. پھر ایسی اور بھی پیشین گوئیاں کہ میری امت میں اتنے فرقے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح یہود و نصارہ نے جو گناہ اور غلطیاں کی، میری امت میں بھی بالکل ہو بہو ویسے ہی لوگ پیدا ہوں گے. حذو النعل بالنعل، حذو القذة بالقذة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے بالکل ہو بہو. ذات انوات والی حدیث میں بھی آپ نے یہ بات کہی تھی. ایک درخت کو مشرکین جو ہے وہ مقدس سمجھتے تھے، کچھ نئے نئے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی بنا دیجیے. آپ غصہ ہو گئے اور کہا کہ یہی سنتیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھا آپ نے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں. ہاں، صحابہ نے کس نیت سے کہا تھا؟ اللہ کے رسول پر نئے نئے مسلمان ہوئے. وہ حدیث دیکھیے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے. ہاں، ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ہم نئے نئے مسلمان ہونا ان کی طرف جا رہے تھے. مشرکین کا سدرہ، ایک بیری کا درخت جس کو ذات انوات کہتے تھے، تبرکن اس پر ہتھیار لٹکاتے تھے. ہم نے بھی کہا اللہ کے رسول سے کہ ہمارے لیے بھی ایسا ذات انوات بنا دے. آپ غصہ ہو گئے اور کہا کہ یہی سنتیں ہیں. اور یہ معبود بنانا، آپ سوچئے کہ کیا ان لوگوں نے معبود بنانے کی نیت سے یہ بات کہی تھی؟ نہیں. لیکن اللہ کے رسول نے تشبیہ کس بات سے دی کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اب کہ جیسے موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے معبود بنا دو. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی جگہ، کوئی چیز، چاہے آپ نالین شریفین کہیے، ہاں، چاہے آپ کوئی خطہ اور علاقہ کہیے، چاہے دیوبند کے انار کا درخت کہیے، چاہے کلیئر شریف، اجمیر شریف، یا کسی کی قبر اور چھلاوے کی جو ہے اینٹ کہیے، کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ کہیے جہاں یہاں لے کے آ جایا جائے، یا اس طرح کی کوئی چیز جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبرک نہیں بنایا، مقدس نہیں بنایا. کعبہ تو ہے، کسی چیز کو جو قبر و مزار اور جہاں طواف کیے جاتے ہیں ان کو آپ مقدس سمجھ کے کوئی عمل اگر اپنی طرف سے اس طرح کے اختیار کرتے ہیں کہ یہاں فائدہ ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی اس کا رد کرتا ہے تو نبی کا رد کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ معبود بنانا ہے. آج کتنے مسلمانوں نے اس طرح کی کتنی قبروں، مزارات، مشاہد اور اشیاء کو، نالین اور فلاں چیزوں کو جو ہے مقدس مان کر، جن کو اللہ اور رسول سے مقدس ہونا ثابت نہیں ہے، انہوں نے ان چیزوں کو معبود بنا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ میری امت میں، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ میری امت کے لوگ جو ہے بت پرستی کریں گے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. ہاں، لات و عزا کی پرستش ہوگی، ہاں، شرک ہوگا. اور آپ نے کہا تھا کہ جیسے بنی اسرائیل نے جو کیا تھا میری قوم کے لوگ بھی کریں گے. انہوں نے قبروں پر مسجد بنائی، دیکھیے آج بنایا ہے لوگوں نے. ان کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہوں گے، ہو گئے. آپ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر نگاہ ڈالتے جائیں. ہاں، آگے آئے گی کچھ باتیں، ہم ایک اقتباس پڑھیں گے اب ڈاکٹر عبدالعلی مویس کا. اس میں اس حدیث پر انہوں نے بڑا پیاری بحث کی، اسی کے لیے میں اس کا تذکرہ کروں گا 2-1 حدیثوں پر کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت پر دوسری امتیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں.
وہاں کھانے کی تشت پر یا دسترخوان پر بھوکے جس طرح ٹوٹتے ہیں. وجہ بھی بتائی آپ نے, ہم اس کو پڑھیں گے کہ تعداد کم نہیں ہوگی, ہاں, لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح ہوں گے, اور ان کے دل میں خوف اور ہیبت آ جائے گی دشمنوں کی. ہاں, حب الدنیا کو کراہیت الموت کی شکل میں, وہن کی شکل میں, جس کو اس حدیث میں بیان کیا گیا. آپ نے جیسے جیسے بیان کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسے ویسے ہوتے گئے معاملات پیش آئے گئے. یہ تو مستقبل کی باتیں ہیں, ان کے کچھ احادیث کا تذکرہ ہم دوسری کتابوں کے حوالے سے آئندہ دیکھیں گے. فی الحال الجواب الصحیح کی آگے کی عبارت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آگے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علامہ ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ثم قال, پھر انہوں نے یہ بات کہی, یعنی علامہ ابن تیمیہ نے, کہ اما ما اخبر به مما لم يقع الى الان فكثير جدا, رہے وہ امور, وہ خبریں جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر تو دی ہے لیکن وہ اب تک واقع نہیں ہوئی ہے, تو ایسی چیزیں بہت ساری ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ جس وقت یہ کتاب لکھے تھے, ان کی وفات کو آج صدیاں گزر گئیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اس لکھنے سے لے کر آج تک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شیخ الاسلام نے جب لکھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی فرمائے ہوئی وہ باتیں رونما یا واقع نہیں ہوئی تھی. آج وہ چیزیں ہو چکی, لیکن آج بھی ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور خبریں دی, ان میں سے بہت سارے امور ابھی باقی ہیں جن کا ہونا, واقع ہونا, رونما ہونا باقی ہے. قیامت کی آخری نشانیاں, اس سے پہلے کے کچھ فتنے, اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کی احادیث صحیحہ میں موجود ہیں. ہاں, کعبہ, ہم لوگ آج بابری مسجد کی قضیے پر مسلمان غمزدہ ہیں, رو رہے ہیں. ہاں, کھلی ظلم اور ہٹ دھرمی کے ساتھ جو ہے اس پر قبضہ کر لیا گیا, فیصلے کر دیے گئے. ہاں, کوئی اس کو کتنا بھی نازک کہے, یہ ایک ننگی اور زندہ حقیقت ہے. مورخ جب لکھے گا تو حقیقت میں یہی لکھے گا کہ وہ مسجد کی زمین ہتھی آئے گی. اب اس کے بعد جو ہے آپ بخاری وغیرہ کی حدیث دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ ایک چھوٹی پنڈلیوں والا, ہاں, وہ شخص جو ہے وہ کعبہ پر حملہ کرے گا اور کعبہ کو ڈھائے گا. یہ بھی ہونا باقی ہے, کعبہ کو ڈھائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عزت اور شرف کو محفوظ رکھے. ہاں, لیکن جو چیز مقدر ہو چکی ہے یا جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا ہے, ہمارا تو ایمان و یقین ہے کہ وہ ہو کر رہے گا, وہ چاہے ہمارے لیے کتنا ہی ناممکن نظر آتا ہو. آج بھی ہم صورتحال پر غور کریں تو یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کی یہ جرت ہوگی مستقبل میں کہ وہ ایسا کر سکے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ خبر موجود ہے اس لیے ایسا ہوگا. ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں, ہاں, حضرت دجال کا خروج, مہدی کی آمد, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول, اور پھر ایسی دوسری آخری قیامت کی نشانیاں, فتنے, اشراط الساعہ جن کو ہم علامات قیامت کہتے ہیں. ایک وہ ہے جو آخر میں ہوگی, بہت سی وہ ہے جو درمیانی علامات کہلاتی ہیں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. جیسے وہ حدیثیں جس میں کہا گیا کہ علم اٹھا لیا جائے گا, جہالت عام ہو جائے گی, زنا کثرت سے پایا جائے گا, قتل بڑھ جائے گا. ہاں, اس طرح کے زمانہ قریب ہوگا. شح یعنی ہرس اور لالچ, اپنا حق دینے کے وقت کاٹ کسر کرنا, لینے کے وقت زیادہ کی خواہش رکھنا, یہ شوق کہلاتا ہے. یہ عام ہو جائے گی. یہ صرف مال ہی کے معاملے میں نہیں ہوتا, علم کے معاملے میں, دوسری صلاحیتوں کے معاملے میں, دوسرے حقوق کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درمیانی قسم کی قیامت کی علامتیں بیان فرمائی ہیں, ہاں, ایسا ہوگا. یہ بھی معنی بھی آئے گا کہ مرد کم ہوں گے, عورتیں ایک 40 50 عورتوں پہ ایک مرد قیم کی حیثیت سے ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالت جنگ عظیم کے بعد یورپ میں دیکھی گئی کہ خواتین اپنے گھر کے باہر بورڈ لگاتی تھی کہ ہمیں رات کے جو ہے مہمان کے لیے کا انتظار ہے, اور اس قسم کی اور بھی کچھ باتیں ہو گئی ہیں. ہاں, تو وہ ہو چکی ہوں یا ہونے والی ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ویسے ہی ہوا, اور جو نہیں ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا. یہ ہمارا یقین ہے. اور جیسے جیسے یہ چیزیں واقع ہوتی جا رہی ہیں ویسے ویسے آپ کی نبوت کے سچے ہونے کی دلیلیں بڑھتی جا رہی ہیں. آگے شیخ نے فرمایا کہ جو چیزیں آپ نے آنے کے تعلق سے جو آپ نے بیان کی ہیں اور ابھی ہوئی نہیں ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں, میں نے جیسا کہ عرض کیا, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں جو چیزیں نہیں ہوئی تھی ان کے زمانے سے اب تک کے زمانے میں اور بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں, اور آج سے لے کے آگے کے زمانوں میں ابھی بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں شیخ, وقد اخبر باشیاء وقعت فی زمانہ کالذی قال انہ من اہل النار, اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں
جو آپ کے زمانے میں واقع ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ کہنے اور بیان کرنے کے وقت وہ چیز ہوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے اپنے زمانے سے متعلق کہ ایسا ہونے والا ہے، کچھ دیر کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، ایک دن کے بعد، 2 دن کے بعد، سال کے بعد، 5 سال کے بعد، چند سالوں میں جب آپ قید حیات میں ہیں، اسی وقت کے لیے یعنی اپنی حیات طیبہ کے سلسلے میں کچھ چیزوں کے ہونے کا واقعہ بیان کیا، اور کچھ چیزیں آپ کے زمانے میں جو ہوئی تھیں اور آپ کے پاس خبریں پہنچنے کا آج کے اعتبار سے کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کے بارے میں بغیر کسی پیغام دینے والے پیغام کے آپ نے اس کے بارے میں خبر دی صحابہ کرام کو. ایسی بھی بہت ساری مثالیں ہیں، ان میں سے چند کا سب کا نہیں، چند کا تذکرہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے یہاں کیا. اور جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مختصر کیا ہے، لہذا اختصار کے ساتھ صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب میں، اصل کتاب میں متن میں اشارات موجود ہیں، ایک تو چند چیزوں کا اور اشارہ. یہاں حاشیے میں جن جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ان کو دلائل حوالوں کے ساتھ نقل کیا گیا ہے مفصل. ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں سرسری طور سے. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چیزوں کے بارے میں جو خبر دی جو آپ کے زمانے میں واقع ہوئی. جیسے اب مثال دے رہے ہیں کہ آپ نے ایک شخص سے کے بارے میں کہا انہو من اہل النار، انہو من اہل النار فلما حضر القتال قاتل قتالا شدیدا. جب وہ جنگ میں حاضر ہوا، ایک شخص کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے. اب وہ جنگ مسلمانوں اور کافروں کے بیچ جنگ کے موقع پر حاضر ہوا، مسلمانوں کے ساتھ تھا، جنگ میں شریک ہوا اور بڑا سخت قتال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہنے کی وجہ سے بعض صحابہ کرام کے دل میں جو ہے وہ بڑا ایک سوال اٹھا کہ یہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک اور اچھا مسلمان ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے. تو ان کے دل میں ایک سوال تجسس پیدا ہوا. ہاں، اور یہ تجسس بعض صحابہ کا بیان ہے کہ کہیں کہیں اس حد تک پہنچا کہ ہمیں شک ہونے لگا کہ کہیں یہ بات غلط نہ ہو. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شک نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے کارنامے پہ آپ روایت دیکھیے نیچے بخاری اور مسلم کی. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، الفاظ یہاں جو نقل کیے جا رہے ہیں وہ بخاری کے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، میں پوری عبارتیں نہیں پڑھوں گا، مفہوم بیان کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ شہید نہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے. ہاں، فقال علی رجل ممن يدعي الاسلام، تو آپ نے ایک آدمی سے کہا جو کہ اسلام کا دعویٰ کرتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کے اس فرمان سے اشارہ ملتا ہے کہ یہاں جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ بظاہر مسلمان تھا، دعویٰ مسلمان کا ہونے کا کرتا تھا. آپ نے اس شخص کے بارے میں کہا کہ ھذا من اہل النار، یہ شخص اہل نار یعنی جہنمیوں میں سے ہے. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شدیدا، جب وہ آدمی جب جنگ کا موقع آیا تو اس آدمی نے بڑے سخت مقابلہ آرائی کی، ہاں بے جگری سے لڑا، قتالا شدیدا، سخت جنگ کی، سخت مقابلہ کیا. ہاں، وقد ماتا، اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی النار، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کی طرف، یعنی یہ جہنم میں جا رہا ہے یا گیا. قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فقاد بعض الناس ان یرتاب، تو قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو شک شبہ ہو جائے. فبینما هم علی ذلک، تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی کیفیت سے دو چار تھے، گو مگو کی ایک کیفیت کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی بے جگری سے لڑ رہا تھا، اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگا دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی طرف گیا. ہاں، تو کہا ازقیلا، کہ اچانک، یعنی اس بنیاد پر جو ظاہری حالات تھے اس کی بنیاد پر دل میں ایک سوال، ایک الجھن پیدا ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اگر شک ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے. اور اس کے مسلمان ہونے پر اور اس کے جنتی ہونے پر کے سلسلے میں اگر کوئی شبہ کی بات ظاہر ہوتی، ظاہری طور سے ان کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ جنتی ہونا چاہیے، تبھی تو یہ کیفیت پہ مبتلا ہو رہے ہیں بعض صحابہ. نبی کی پیش گوئی ایسی ہی ہوتی ہے کہ ظاہر میں ہمیں یقین نہیں ہوتا بظاہر، لیکن نبی نے فرمایا اس لیے وہ صحیح ہوتی ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ اچانک یہ بات لوگوں نے بتائی، خبر دی کہ انہ لم یمت، وہ خود سے نہیں مرا، اس کی موت واقع نہیں ہوئی ہے. ولیکن بہ جراحا شدیدا، لیکن اس کو سخت تکلیف دے شدید قسم کے زخم لگے تھے.
اس کو چوٹ آئی تھی، زخم لگا تھا، جنگ کے درمیان شدید زخم لگا تھا. فلما کان من اللیل لم یصبر علی الجراح فقتل نفسه، جب رات ہوئی تو وہ اپنے اس زخم پر صبر نہیں کر سکا، اس کی تکلیف کو سہ نہیں سکا، جھیل نہیں سکا، اس پر صبر نہیں کیا، چنانچہ نتیجے میں فقتل نفسه، اپنے آپ کو اس نے مار ڈالا، یعنی خودکشی کر لی. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ اس شخص نے جو ہے وہ حقیقی موت سے دوچار نہیں ہوا یا زخموں کی وجہ سے اس کی موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے، خودکشی کی ہے. فقال، تب آپ نے اس خبر کو سن کر کہا اللہ اکبر اشہد انی عبداللہ ورسول، اللہ اکبر، کہ گویا شکر کے مقام کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں تعجب کے ساتھ کہ میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا اب بندہ اور اس کا رسول ہوں، غیب جاننے والا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے خبر دی تھی اور میں نے یہ بات اللہ کی خبر کی وجہ سے کہی، اسی لیے آگے کہا نا کہ میں اس کا رسول ہوں، تبھی تو اللہ نے مجھے بتایا، اور جب بتایا تو یہ واقعہ ہوا، اور واقعہ ہونے کے بعد ظاہر میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی غلط سلط آدمی نہیں ہے، لیکن جب حقیقت معلوم ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ ایمان والی اور اسلام والی حرکت کے خلاف اس نے حرکت کی. اب یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کافر نہیں بھی ہوگا تو خودکشی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جہنم میں گیا، اور جہنم میں جانے کے بعد اگر توحید ہے، شرک اور کفر نہیں ہے اور مسلمان ہے تو وہ سزا بھگت کر جہنم سے نکالا جائے گا. یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی اور آپ نے اس پر اللہ کا شکر گویا ادا کیا اور کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. ثم امر بلالا فنادى بالناس، پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں یہ پکار لگائی، یہ اعلان کیا کہ انہ لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ، کہ جنت میں نہیں جائے گا مگر وہی جان جو مسلمان ہو. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے والا شخص غالباً ظاہر میں تو مسلمان تھا، حقیقت میں نہیں. اس اعلان کے اس حدیث میں جو الفاظ ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی کہا ایک طرف اگر وہ غلط آدمی تھا، جہنم میں جانے والا تھا، تو پھر اس نے مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا اور مسلمانوں کے ساتھ بے جگری سے لڑ کر دشمنوں کو بڑا نقصان پہنچایا. تو ایک سوال یہ اٹھ سکتا ہے کہ بعض ایک آدمی غلط ہے لیکن کام اس نے صحیح کیا. یہ بھی بہت سبق کی چیز ہے. ہمارے یہاں آج کل سوشل میڈیا پر، اخبار میں، ٹی وی چینلز پر خاص طور سے وہ لوگ جو بدعقیدہ ہیں، غلط فکر اور منہج کے لوگ ہیں، وہ اپنے اچھے کاموں کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور عام آدمی یہ کہنے پہ مجبور ارے اتنا اچھا کام کر رہا ہے. اور خاص طور سے جو باطل فرقے اور جماعتیں ہیں، دیکھیے میڈیا کا استعمال آج کل وہی لوگ کرتے ہیں. مسلمانوں کے باہر یہود و نصارہ کا غلبہ ہے، مسلمانوں کے اندر روافظ کا غلبہ ہے، تحریکیوں کا غلبہ ہے. ہاں، اور یہ لوگ جو چاہتے ہیں میڈیا میں وہی آتا ہے، اور اسے اہل یورپ کی طرح جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد. ہاں، تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آدمی کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے فلاں شخص جو صوفی ہے، جو قبر پرست ہے، جو اندر سے یہود و نصارہ کی مدد کر رہا ہے، اس کا بیان نقل کرتے ہیں کہ دیکھیے اس نے جو ہے ایران کے فلاں صاحب نے، ترکی کے فلاں صاحب نے جو ہے امریکہ کے خلاف، یہود کے خلاف بیان دیا. ہمارا عام آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ بیان دیا، کچھ تھوڑا موڑا مسلمانوں کی مدد کا یا محافقت کا اعلان کر دیا، اس سے وہ مگن ہو گئے. جو بنیادی طور سے مستقل مسلمانوں کی خدمت کر رہا ہے، جو دشمنوں کی چالوں اور سازشوں کا اصل شکار اور ہدف ہے، اس کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ غلط آدمی ہے اور مسلمان اس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، جبکہ وہی مظلوم ہے، وہی اصل نشانہ ہے. یہ طریقہ ماضی سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ارشاد ہے کہ کوئی شخص جو مسلمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جو مسلمان جان ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ، میں یہ اگلا جملے کی تشریح کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کی تائید فاسق و فاجر اور گنہگار آدمی کے ذریعے بھی کر لیتا ہے. ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. یہاں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص، یعنی جو شخص بھی دین اور اسلام کی خدمت کرنے کا مظاہرہ اور بیان بازی کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا دین صحیح ہے، وہ آدمی بالکل اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں جو بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے بتایا کہ یہ جہنمی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ اور انجام جب لوگوں کو پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی۔ یہ آپ کے زمانے اور آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اگلے دروس میں ہم ایسی اور چند مثالوں پر نگاہ ڈالیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حق اور ہدایت کو سمجھنے، اس کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔